ہماری جماعت ابھی اردن کا سفر کر کے آئی۔ اردن بڑا بابرکت ملک ہے، انگریزی میں اسے جارڈن کہتے ہیں اور اردو میں اس کا نام عربی میں اردن ہے۔ یہ اردن علماء فرماتے ہیں کہ 4 حصوں پر منقسم ہے۔ شام کا خطہ، اصل خطہ جو ہے وہ فلسطین ہے جہاں پہ بیت المقدس ہے، اور یہ ساتھ اردن ہے، لبنان ہے، اور اسی طرح سیریا کہتے ہیں، شام بھی کہتے ہیں اسے ہماری زبان میں، اور سیریا انگریزی میں۔ یہ 4 حصے مل کر یہ بلاد الشام ہے، اور اس ملک کو ارض الانبیاء علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مکہ مکرمہ میں ہوئی ہے، لیکن اکثر انبیاء علیہ السلام ملک شام میں تشریف لائے، یہ نبیوں کی سرزمین ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے بارکنا حولہ، فلسطین کے بارے میں ہے، لیکن تردن للباب یہ سارا خطہ بارکنا حولہ ہے، یہ سارا متبرک سرزمین ہے۔ اور اردن کو یہ خاصیت حاصل ہے اور یہ فضیلت ہے کہ 36,000 صحابہ کرام اردن میں اس وقت آرام فرما رہے ہیں۔ تو ایسا ملک ہے کہ جاتے ہی انسان کی کیفیت اندرونی طور پہ بدل جاتی۔ آپ سوچیں جہاں پہ انبیاء علیہ السلام کے مقام ہو، قبریں ہوں، اور جہاں پہ ان کے قدم لگے ہوں، جہاں پہ ان کے قوموں کے واقعات جو ہم قرآن اور تفسیر میں پڑھتے ہیں وہ ساری چیزیں وہاں پہ موجود ہوں، اور جو صحابہ کی آمد ہوئی اور صحابہ نے وہاں پہ قیام کیا، اور صحابہ اور مسلمانوں اور کفار کے درمیان جو مارکے ہوئے، جیسے غزوہ موتا جسے ہم کہتے ہیں، وہ موتا کا مقام جو ہے اردن میں موجود ہے۔ اور قادسیہ کی لڑائی، قادسیہ کی لڑائی ہم پڑھتے ہیں نا تفصیل سے، وہ قادسیہ جو ہے اردن میں موجود ہے۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جی بصرہ کے حاکم کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد بھیجا۔ ہم سمجھتے تھے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں سمجھا کہ یہ جو با کا جو پیش ہے، با کے اوپر جو پیش ہے یہ شاید غلطی سے ہے، یہ بصرہ ہے میرے ذہن میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں ان پڑھ آدمی ہوں۔ تو وہ جب ہم وہاں پہ گئے تو تب پتہ چلا کہ یہ لفظ بصرہ ہی ہے، بصرہ نہیں ہے۔ ہم سمجھو بغداد والا اور یہ جو علاقہ ہے نجد کا اور ان علاقوں کی طرف شاید بصرہ کی بات چل رہی ہے، یہ بصرہ ہے۔ اب اس کا نام بصیرہ ہو گیا۔ رومانی حکومتیں بھی یہاں پہ گزری ہیں، عثمانی حکومتیں بھی ادھر کام کیا اس کے بعد۔ بہرحال جب سفر شروع ہوا تو وہاں کے جو ذمہ دار ہیں شیخ عمر خطیب حافظہ اللہ، بہت بڑی شخصیت ہیں، بڑے اللہ والے آدمی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ یہ ایسا بابرکت ملک ہے کہ یہاں پر حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تقریباً 8 دفعہ آمد ہوئی، اجتماع اور جوڑ کے موقعوں پہ سالانہ۔ جب تشریف لاتے تھے تو جب جوڑ ختم ہو جاتا، اجتماع ختم ہو جاتا، تو پھر ارشاد فرماتے کہ میں نے زیارات کرنی ہے، اور پھر وہاں پر جا کر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا کہ اللہ کی طرف سے رحمت ان صحابہ کی قبروں پہ 24 گھنٹے برس رہی ہے۔ تو آپ سوچیں کہ جو رحمت اللہ کی طرف سے برس رہی ہو، اس کا جن جن علاقوں پہ ظہور ہو رہا، یا جو جو علاقے وجود میں آ رہے اس رحمت کے تحت، تو کیا آثار منتقل ہوں گے۔ اردن کی حکومت کوئی مضبوط حکومت نہیں ہے، لیکن چونکہ صحابہ کرام پڑے ہوئے ہیں، ان کی قربانی کے نتائج ہیں۔ یہ موتا کا واقعہ ابھی بھی وہ مقام موجود ہے، حکومت نے اس کو وہ کیا کہتے ہیں انگریزی میں فینسنگ کہتے ہیں نا جی، باڑ لگائی ہوئی ہے، باڑ لگائی ہوئی ہے ابھی اس کو، تاکہ وہ کوئی خراب نہ کرے۔ وہ جو موتا کا مقام ہے وہاں پر موجود ہے۔ یہ صحابہ کرام اور ان کے ساتھ 11 اور صحابہ کرام بڑے آرام فرما رہے ہیں۔ الحمدللہ ہماری جماعت زیارت کی ہم نے جا کر، اور عجیب انوارات اور کیفیات۔ یہ ایک علاقہ ہے جسے کرک کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ ہر گھر سے تقریباً اللہ کے فضل سے، پہلے گھر کے علاوہ دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، 6 گھروں میں کام ہوا، ہر گھر سے اللہ نے جماعت وصول فرمائی، بلکہ 3 جماعتیں 15 دن کی وہاں سے بن کر اللہ کے راستے میں نکلی۔ یہ جو ہر گھر سے وصولی وہ سیروزے کی تھی، اور اس کے علاوہ 3، چونکہ ہماری جماعت انتہائی کمزور تھی، لیکن آپس میں دل چونکہ جڑے ہوئے تھے، اس بات کا مذاکرہ ہم ہر وقت کرتے رہتے تھے۔ اس وجہ سے اللہ نے چونکہ جماعت کا آپس کا اجتماعیت، ید اللہ علی الجماعت، جب تک مسلمانوں میں اجتماعیت ہے میرے عزیزوں، اللہ کی مدد ساتھ ہے۔ جب اجتماعیت نکل گئی، اللہ کی مدد ساتھ چھوڑ گئی۔
اسی لیے آپس کا جوڑ ضروری ہے۔ تو بہرحال وہاں کے بعد پھر ہم گئے ایک علاقہ ہے تفیلہ کے نام سے، وہاں پر ساتھیوں نے پھر کام کیا 3 مسجدوں میں۔ یہ بصیرہ کا علاقہ، بصرہ جسے کہتے ہیں، اب نام بصیرہ ہو گیا، یہ وہیں پہ موجود تھا۔ ساتھیوں نے بتایا جی نیت اللہ کی رضا کے لیے کریں، 3 مسجدوں میں کام ہے، 3 گھروں میں۔ اور راستے میں ایک صحابی جلیل حضرت عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں، پھر الحمدللہ ان کے پاس جانا ہوا۔ اسی طرح تشکیل پھر 3 اور صحابہ کرام، بہرحال مختصر کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے مان جانا تھا، مان ایک علاقہ ہے، لیکن چونکہ وہ جو 15 دن کی جماعتیں وصول ہوئی تھیں، ساتھیوں نے بتایا مقامی کہ ان کی تشکیل آپ کی جگہ مہن ہو گئی، اللہ نے آپ کو زیادہ سعادت سے نوازنا ہے، تو آپ لوگ عقبہ جائیں گے۔ عقبہ بالکل فلسطین کا اور سعودیہ کا بارڈر ہے، مصر بھی قریب ہے وہاں پہ، اور بحر احمر اس کے ساتھ لگتا ہے، سمندر ہے بحر احمر، انگریزی میں اسے ریڈ سی کہتے ہیں، سرخ سمندر۔ 5 کلومیٹر کے فاصلے پہ تقریباً فلسطین ہے، ہم اسے اسرائیل نہیں کہتے نا، علاق ایک شہر ہے فلسطین کا، وہاں سے ساری آبادی نظر آتی ہے، ان کی نقل و حرکت۔ بہرحال یہ عقبہ وہ مبارک جگہ ہے جہاں پہ اصحاب سبت کا واقعہ ہوا۔ سبت ہفتے کے دن کو کہتے ہیں، وہ جو قرآن میں تفصیلی واقعہ ہے مچھلی نہ پکڑنے کا، وہ بھی انہوں نے کھڈے شڈے بنائے ہوئے ہیں، وہ ہمیں دکھائے کہ یہاں پہ وہ مچھلیاں پکڑ لیتے تھے، اگلے دن یہاں پہ جمع کر دیتے تھے، اگلے دن وہ کہ ہم نے اللہ کا حکم پورا کر دیا، مچھلی نہیں پکڑی۔ بہرحال یہ واقعہ وہاں کا ہے۔ راستے میں انہوں نے ہمیں بتایا کہ قوم لوط پہ جو عذاب آیا، یہ وہ بستیاں ہیں جہاں پہ بحر میت ہے، ڈیڈ سی جسے کہتے ہیں، اس پانی میں طاقت نہیں ہے، اس پانی میں کوئی جاندار چیز رہ نہیں سکتی، ڈیڈ سی ہے، اور اس طرف بھی فلسطین کا بارڈر ہے۔ اب وہاں پہ وہ کارخانے لگا رہے ہیں، بہرحال وہ پانی بہت تھوڑا ہو گیا ہے، لیکن اس جگہ پر لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب دیا گیا، ساری قوم آسمان کی طرف اٹھائی گئی اور پھر نیچے ہلاک کر دی گئی۔ یہ وہ آثار تھے۔ راستے میں انہوں نے بتایا کہ وادی موسیٰ ایک جگہ آئے گی، وادی موسیٰ، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، دونوں کا وہاں پہ قیام، گزر، اور وہ جو 12 چشمے جاری ہونا، وہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اور اس کے ساتھ ایک بات ذہن سے نکل جائے گی، وہ جو نوح علیہ السلام کی قوم پہ جو پانی کا عذاب آیا اور وہ تنور تھا، تندور، وہ تندور ابھی تک موجود ہے۔ اور وہ مقام ایک ساتھی بتا رہے تھے، ہم تو خیر گئے نہیں، وہ ایک دور جگہ تھی، انہوں نے بتایا کہ وہ بڑھیا جو انتظار میں تھی وہ جگہ بھی موجود ہے۔ بہرحال وہ وادی موسیٰ میں انہوں نے فرمایا کہ حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام جو ہیں، اس کے اوپر ان کی قبر ہے، مقام ہارون علیہ السلام۔ لیکن چونکہ ہماری جماعت تھی، ہم جا نہیں سکتے تھے، فاصلہ کافی زیادہ تھا۔ پھر وہاں سے ہم واپس آئے تو اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے آپ نے سنا ہوگا قرآن پاک میں، 7 لوگوں نے ایمان کی حفاظت کی، کتا بھی ان کے ساتھ تھا۔ بہرحال وہ غار اور ان کی قبریں ابھی بھی موجود ہیں۔ غار پہ انہوں نے اب وہ دروازہ لگا دیا ہے تاکہ اندر کوئی چیز نہ جائے۔ بہرحال وہاں پہ ہمارا جانا ہوا، آثار ہر جگہ پہ ابھی تک موجود ہیں، وہ جسم کے بال کا کھڑا ہو جانا، آنکھیں نم ہو جانا، یہ ساری کیفیات ابھی تک موجود ہیں۔ پھر جب ہم جرش گئے تو انہوں نے بتایا کہ جی کل ہم یوشع بن نون علیہ السلام کی زیارت کے لیے جائیں گے، وہاں پہ جانا ہوا اللہ کے فضل کرم سے۔ پھر آگے تھوڑا سا سرد کا علاقہ ہے، تو انہوں نے بتایا کہ جی حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کی قبر پہ جانا ہے۔ ایسے انوار، ایسے آثار، ساتھیوں کی آنکھوں میں آنسو اور قبر سے خوشبو کا آنا، وہ تو جب آدمی جاتا ہے پھر احساس ہوتا ہے۔ تو سیدنا شعیب علیہ السلام، ایک پہاڑی سی ہے اوپر، وہاں پہ ان کی قبر ہے، وہاں پہ پہنچے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ جی مقام ہود ہے جرش میں ہی، وہاں پہ گئے تو ایک جگہ بنی ہوئی ہے خوبصورت، اور وہاں سے خوشبو کا آنا۔ پھر جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تشریف لائے ہیں اس علاقے میں، انہوں نے قلعہ بنایا مسلمانوں کا، اور سامنے بالکل فلسطین ہے چونکہ، تو اس قلعے سے بالکل بیت المقدس جو ہے مسجد اقصیٰ، اس کا گنبد نظر آتا ہے۔ لیکن چونکہ فاصلہ ہے اور موسم آج کل چونکہ اب دھواں زیادہ ہو گئے، پہلے دھواں نہیں ہوتا تھا تو صاف نظر آتا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ دوربین ساتھ لے کے جائیں گے، دوربین کی اجازت نہیں تھی وہاں، انہوں نے پھر ساتھیوں سے لے لی، تو انہوں نے کہا سامنے فلسطین ہے، یہ نقب ایک شہر ہے، اور الخلیل، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے نام پر الخلیل شہر ہے جہاں پہ سیدنا ابراہیم مدفون ہے، تو وہ سارا علاقہ نظر آتا ہے۔ وہاں سے پھر
ہماری تشکیل آگے دو علاقے تھے، مادبہ اور مفرق، تو ہر جگہ سے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے جماعتیں وجود میں دیں. چلے کی جماعت بھی پھر آخر میں اللہ نے نکالی. اور ساتھ ہی ایسے صفات والے عرب ممالک میں ہمارا اکثر جانا ہوتا ہے، لیکن اردن کے لوگوں میں جو محبت ہے، جو اکرام ہے، جو صفات ہیں، جو ماشاءاللہ اس مجمع میں کافی لوگ گئے ہوں گے، ان کے سامنے ہے یہ ساری ترتیب. پھر وہاں سے ہم نے تفصیلی صحابہ کی زیارت جو ہے آخر میں، چونکہ جانا تھا تو جانے سے پہلے ہم نے کہا کہ اپنے بڑوں کی زیارتیں ہو جائیں. اور شیخ عمر خطیب صاحب نے بھی فرمایا، چونکہ ہم ساتھیوں نے کہا کہ بھئی پہلے کام کی نیت ہو، آخر میں پھر انشاءاللہ صحابہ کی زیارت کے لیے سارے ساتھی جائیں. پھر اس کے بعد ہم الغور گئے. الغور ایک علاقہ ہے شمالی اور جنوبی، تو وہ سارا صحابہ کرام جگہ جگہ وہاں پہ مدفون ہیں. تو جب جا رہے تھے تو راستے میں ساتھی نے بتایا کہ جی پہلے صحابی الجلیل شرابیل ابن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں. ساتھی گئے ان کی قبر پہ، سلام کیا، دعا پڑھی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ اس امت کے امین الامہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حالانکہ سخت گرمی تھی اور وہ جگہ بہت زیادہ گرم ہے، سمندر کے قریب ہے، اور آپ یقین جانیں جب اندر پہنچے تو ایسی کیفیات اور ایسے انوارات، سب ساتھی رو رہے. اور وہ اب اتنا پرانا زمانہ، اور طاعون میں ان کی فوت کی ہوئی، شہادت ہوئی، اور آج بھی ان کی قبر میں انوارات موجود تھے. پھر ساتھی اس طرح راستے میں بتاتے تھے کہ زرار ابن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کی زیارت ہوئی. پھر اس کے بعد ساتھیوں نے بتایا کہ جی آگے ایک اور صحابی ہیں، مجھے اب ان کا نام بھول رہا ہے بہرحال. اس کے بعد آگے گئے تقریباً 8 کلومیٹر کے فاصلے پہ، انہوں نے بتایا کہ ابھی معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اور ان کے بیٹے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہما، چوں ہی ان کی قبر کی طرف ساتھی جا رہے، خوشبو دور سے آ رہی. اور آپ یقین جانیں کہ جب ساتھی گئے اندر، عجیب انوارات، جو اثر سب صحابہ کا اپنا اپنا اثر تھا، اس میں موازنہ نہیں ہے، اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ کون افضل ہے کون افضل نہیں ہے. لیکن جو میں اپنی بات شاید کروں، میرا ایمان کمزور ہے، جو اثر زیادہ محسوس ہوا تو وہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر، ایسے سب پڑے ہوئے. اور اس کے علاوہ 36,000 تعداد ہے، ایک بیان بھی نہیں ہو سکتے، نام اتنی زیارتیں کر سکتے تھے. بڑے بڑے صحابہ کے ساتھ ملاقات کر کے پھر ہمارا سفر ختم ہوا.